غوث پاک کو کثرت کرامات عطا فرمائی۔ اور اولیاء فرماتے ہیں کہ جس طرح ایک تسبیح ایک موتیوں کی لڑی پروئی ہوتی ہے، جب وہ دھاگا ٹوٹتا ہے تو ایک کے بعد ایک موتی گرتا چلا جاتا ہے، تو اسی طرح غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کرامات بھی بے شمار ہیں۔ وہ موتیوں کی لڑی ہے کہ ایک کرامت کا ظہور ہوتا ہے، ساتھ ہی دوسری کرامت کا بھی ظہور ہو جاتا ہے، دوسری کرامت کا ظہور ہوتا ہے، ساتھ ہی تیسری کرامت کا بھی ظہور ہو جاتا ہے، حتیٰ کہ آپ کا پیدا ہونا بھی کرامت ہے، آپ کا بچپن بھی کرامت ہے، آپ کی جوانی بھی کرامت ہے، آپ کا بڑھاپا بھی کرامت ہے، بلکہ آپ کی پوری ذات ہی سراپا کرامات ہے۔ آپ یکم رمضان کو پیدا ہوئے اور پیدا ہوتے ہی آپ نے روزہ رکھ لیا، پہلے دن بھی روزہ، دوسرے دن بھی روزہ، 3 دن تک والدہ پریشان کہ میرا بچہ آخر دودھ کیوں نہیں پیتا، صبح سحری کے وقت پیتا ہے، پھر افطاری کے وقت پیتا ہے۔ جب تیسرا دن گزر گیا تو ماں سمجھ گئی کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے پیدائشی ولی عطا فرمایا، اللہ نے مجھے پیدائشی ولی عطا فرمایا ہے۔ جس دن آپ پیدا ہوئے بغداد میں 1100 بچے پیدا ہوئے، سارے لڑکے پیدا ہوئے، اور سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ولایت کا تاج عطا فرمایا، سارے کے سارے اللہ کے ولی بنے۔ اور جب آپ 5 سال کی عمر کو پہنچے، رسم بسم اللہ کا اہتمام کیا گیا، تقریب بسم اللہ رکھی گئی، جس بزرگ قاری صاحب کو رسم بسم اللہ پوری کرنے کے لیے بلایا گیا، بسم اللہ پڑھانے کے لیے بلایا گیا، انہوں نے کہا بیٹا پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو میرے غوث پاک نے اعوذ باللہ پڑھی، بسم اللہ پڑھی، پہلا پارہ، دوسرا پارہ، تیسرا پارہ، آپ نے ایک ایک کر کے 18 پارے پڑھ کے سنا دیے۔ بزرگ کہتے بیٹا آگے بھی پڑھو، کہا بس اتنا ہی یاد ہے، میری ماں کو بھی اتنا ہی یاد تھا، وہ قرآن کی تلاوت کرتی رہتی تھی، میں نے ان کے بدل اقدس نے سن کے 18 پارے یاد کر دیے۔ یارو جن کا بچپن اتنا شانوں والا ہے، ان کی جوانی کا عالم کیا ہو، ان کی جوانی کیسی ہوگی، ان کا جوانی کا جوبن کیسا ہوگا۔ سبحان اللہ، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، روح ہے نور دیرا سب گھرانا نور کا۔ یہ آپ کا بچپن ہے، اور بچپن میں ہی جب آپ کھیلنے کا ارادہ فرماتے تو غیب سے آواز آتی، اے عبد القادر تجھے ہم نے کھیلنے کے لیے پیدا نہیں فرمایا۔ وہ غور کریں ہمارے نوجوان کہ جن کے دن رات کھیلوں میں گزرتے ہیں، جو صبح بھی کھیلنا، شام کو بھی کھیلنا، چھٹی ہے تو کھیلنا، اور اللہ کی عبادت کی طرف کوئی رغبت نہیں ہے، دین کے لیے کوئی وقت نہیں ہے، اور مسجد آباد کرنے کے لیے وقت نہیں ہے، اللہ کے احکامات پر عمل کرنے کے لیے وقت نہیں ہے۔ وقت ہے تو کھیلنے کے لیے، مال ہے تو کھیلنے کے لیے ہے۔ اے کاش کہ ہمیں غوث پاک کا صدقہ نصیب ہو جائے، اور جس مقصد کے لیے اللہ نے ہمیں پیدا فرمایا ہے اس مقصد پر پورا اترنے کی ہمیں توفیق مل جائے۔ اور آپ بچپن میں جب مدرسے جاتے تو غیب سے آواز آتی، اللہ کے ولی کے لیے جگہ کشادہ کر۔ یہ آپ کا بچپن ہے۔ اور حضور والا میں نے ایسے ہی اعلیٰ حضرت نے نہیں فرمایا جو میں نے شعر پڑھا، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ ہے سایہ تجھ پر، اور ایسے ہی ہم نہیں کہتے کہ اولیاء اللہ کے ساتھ ہو جائیں۔ قرآن کا اعلان ایسے ہی نہیں ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے لوگوں سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ یہ فرمان ایسے ہی نہیں ہے، اس کا فائدہ ہے۔ فائدہ کیا ہے کہ جب بندہ سچوں کا قرب اختیار کر لیتا ہے، صالحین کی مجلس میں آتا جاتا ہے، ان سے اپنا طریقت کا تعلق مضبوط کر لیتا ہے، وہ خود اگرچہ گناہگار ہو، اللہ ان نیکوں کی نسبت کے صدقے ان گناہگاروں کو بھی اپنا قرب عطا فرما دیتا ہے۔ یارو ہم تو انسان ہیں، ہم تو اشرف المخلوقات ہیں، ہم تو مصطفیٰ جان رحمت کے امتی ہیں،
قرآن میں آج بھی اصحاب کہف کا واقعہ جگمگا رہا ہے. یارو ان کی صحبت اختیار کرنے والا کتا جب شرف پا گیا، اس کتے کا ذکر اللہ نے قرآن میں فرمایا، اور علماء فرماتے ہیں اس کتے کو شکل انسانی میں جنت کا داخلہ دیا جائے گا، جنت کا داخلہ دیا جائے گا. تو پھر ہم انسان ہو کے اگر اللہ والوں سے پیار کریں گے، ان سے محبت کریں گے، ان سے عقیدت رکھیں گے، ان کی سیرت پر عمل کریں گے، تو اللہ کی رحمت سے ہم بھی جنت سے محروم نہیں رہیں گے. انشاءاللہ وہ سے پا کے پیچھے پیچھے ہم بھی جنت میں جائیں گے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اور طریقت کا کیا فائدہ ہے؟ بہجت الاسرار میں ہے کہ ایک نوجوان، اس کو ایک رات میں 70 بار مختلف خواب میں عورتیں آئیں. 70 بار اس نے مختلف عورتوں کو خواب میں دیکھا، اور مختلف عورتوں کو دیکھنے کے سبب 70 بار اس کو احتلام ہوا، 70 بار وہ محتلم ہوا، بڑا پریشان ہوا. صبح کو سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور پریشانی کی کیفیت میں تھا. حضور غوث پاک کی بارگاہ میں آ کر اس نے ابھی اپنی پریشانی کا ذکر نہیں کیا، اپنی پریشانی لفظوں میں بیان نہیں کی. ابھی وہ بیان کرنے ہی والا تھا، بارگاہ غوثیت میں آ کے بیٹھتا ہے. حضور غوث پاک خود فرماتے ہیں گھبراؤ نہیں، میں نے رات کو عالم ارواح میں دیکھا، میں نے رات کو دیکھا کہ تیری قسمت میں، تیرے مقدر میں 70 بار عورتوں سے زنا کرنا لکھا تھا. 70 عورتوں سے زنا کرنا، الگ الگ 70 عورتوں سے زنا کرنا لکھا تھا. میں نے بارگاہ رب لم یزل میں دعا کی، بار بار دعا کی، تو اللہ نے میری دعاؤں کی برکت سے میری دعا کو شرف قبولیت عطا فرمایا، اور جو تو نے حقیقت میں 70 عورتوں سے زنا کرنا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو خواب میں تبدیل فرما دیا اور زنا سے تیری حفاظت فرمائی. سبحان اللہ. نکالا ہے پہلے تو ڈوبے ہوا کو، اور اب ڈوبتوں کو بچاؤ زیادہ. یہ ہے اللہ والوں سے محبت کا صلہ. اور حضور والا یہاں پر میں آپ کو ایک بات کی طرف متوجہ کرنا چاہوں گا. بڑا زبردست نقطہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں کہ جناب صدیاں گزر جانے کے بعد جو لوگ آج یہ کہتے ہیں نا کہ حضور کو معاذ اللہ علم غیب نہیں تھا، میں کہتا ہوں حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لخت جگر ہیں، حضور کی نسل پاک سے ہیں. ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ مقام دیا، اتنا علم عطا فرمایا کہ سائل نے آ کر ابھی اپنی پریشانی کا اظہار نہ کیا. اس کی پریشانی کے اظہار کرنے سے پہلے حضور غوث پاک اس کی دل کی بات کو جان بھی رہے ہیں اور اس کی پریشانی کو دور بھی فرما رہے ہیں. یہ ان کے بیٹے کے علم کا یہ مقام ہے. تو امام الانبیاء کو اللہ تعالیٰ نے کیسا علم عطا فرمایا. حضور کے علم غیب کی کیا شان ہوگی. جو ہو چکا ہے جو ہوگا حضور جانتے، جو ہو چکا ہے جو ہوگا حضور جانتے. اور سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو تعلق رکھے اسے اس دنیا میں بھی اللہ وافر برکات نصیب فرمائے گا اور آخرت میں بھی. آپ خود فرماتے ہیں کہ مجھے ایک رجسٹر دیا گیا جس میں میرے مریدوں کے نام درج تھے، جس میں میرے مریدوں کے نام درج تھے. اور میں نے داروغہ جہنم سے پوچھا کہ میرا کوئی مرید جہنم میں تو داخل نہیں ہے. یعنی آئندہ کے حوالے سے آپ نے اس سے پوچھا کہ میرا کوئی ایسا مرید تو نہیں کہ جو جہنم میں جائے گا. تو داروغہ جہنم نے سارا رجسٹر دیکھا اور عرض کرتا ہے کہ جناب
آپ کا کوئی بھی مرید ایسا نہیں ہے جس کا نام جہنمیوں میں شامل ہو. اور تکبیر، نعرہ رسالت، سیدی مرشدی، سیدی مرشدی، غلام ہے غلامی رسول میں. پھر آپ نے مزید فرمایا کہ میرا دست حمایت، توجہ کیجئے گا، میرا دست حمایت میرے مریدوں پر، اے قادریوں تمہیں مبارک ہو، وہ سے پاک کا فرمان سنا رہا ہوں. فرمایا میرا دست رحمت میرے مریدوں پر ایسے ہی ہے جیسے آسمان زمین پر سایہ کیے ہوئے ہیں. فرمایا میرا مرید اگرچہ اچھا نہیں تو کیا ہوا، میں تو اچھا ہوں. میرا مرید اگرچہ گناہگار ہے، سیاہکار ہے، اللہ کا نافرمان ہے، اگرچہ اچھا نہیں تو کیا ہوا، میں عبد القادر تو اچھا ہوں. سبحان اللہ. اور فرمایا کہ مجھے میرے رب کی عزت اور جلال کی قسم، میں اس وقت تک اپنے رب کی بارگاہ سے نہ ہٹوں گا جب تک اپنے ایک ایک مرید کو داخل جنت نہ کروا لوں. اپنے ایک ایک مرید کو داخل جنت نہ کروا. یہ ہے میرے غوث پاک کی شان. مریدوں کو خطرہ نہیں بحر غم سے کہ بیڑے کے ہیں نہ خدا و سیاہ. حضور والا اتنی شانوں والے اللہ نے ہمیں 11ویں والے پیر عطا فرمائے ہیں، اور الحمدللہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہم ان سے محبت کرنے والوں میں ہیں. کیا ہی اچھا ہو، کیا ہی سونے میں سہاگا ہو جائے کہ اگر ہم ان کے ساتھ محبت کرنے کے ساتھ ساتھ ان کی سیرت طیبہ پر بھی عمل کرنے والے بن جائیں. غوث پاک کا میں آپ کو معمول بتاؤں، آخری بات کر کے میں اپنی گفتگو کو کلوز کر رہا ہوں. غوث پاک کا معمول کیا تھا دن رات گزارنے کا؟ جن لوگوں نے دیکھا وہ خود بیان کرتے ہیں کہ غوث پاک کا معمول یہ تھا کہ آپ نے 40 سال عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا کی. کیسے کہ آپ سب سے پہلے تہجد کی نماز ادا کرتے، پھر آپ نماز فجر کی خود جماعت کرواتے، نماز فجر کے بعد لوگوں کو درس قرآن دیتے. سبحان اللہ. آج ہمارے ہاں بھی الحمدللہ درس قرآن ہوتا ہے، خوش نصیب اس میں شامل ہوتے ہیں. جو نہیں آتے وہ بھی نیت کر لیں گے انشاءاللہ فجر میں جو درس قرآن ہوتا ہے اس میں ہم شام جو ہے حاضری اپنی یقینی بنائیں، شامل ہوں گے. تو غوث پاک درس قرآن دیتے، پھر اس کے بعد آپ نماز اشراق و چاش ادا فرماتے، اپنے وظائف میں آپ مشغول رہتے. پھر ظہر تک آپ لوگوں کو درس نظامی کی تعلیم دیا کرتے، عالم کورس آپ پڑھایا کرتے تھے. ظہر کی نماز آپ ادا فرماتے، باجماعت نماز پڑھاتے. پھر ظہر کے بعد بچوں کو قرآن کی تعلیم دیا کرتے تھے. سبحان اللہ. ظہر کے بعد غوث پاک بچوں کو قرآن پڑھایا کرتے تھے. اور پھر عصر کے بعد جب آپ نماز پڑھ کے فارغ ہوتے، عصر سے مغرب کے دوران آپ لوگوں کے مسائل سنتے، ان کی پریشانیاں سنتے، ان کے مسائل حل فرماتے. کوئی سائل آتا تو اسے عطا فرماتے. کوئی بھی آپ کے در سے مانگنے والا خالی نہیں جاتا. پھر مغرب سے عشاء آپ اپنے گھر میں وقت دیتے اور گھر کے معاملات دیکھتے. عشاء کے بعد پھر آپ ساری رات اللہ کی عبادت میں مصروف رہتے، اور اسی طرح آپ عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا فرماتے. یہ میرے غوث پاک کا معمول ہے. اور غوث پاک کی قرآن سے محبت ہے کہ آپ ایک ایک رات میں پورے قرآن کی تلاوت فرما دیا کرتے ہیں. یارو 11ویں کھانے والوں، 11ویں والے پیر سے محبت کرنے والوں، ہمارے غوث پاک کو ایک رات میں پورا قرآن پڑھ دیں، اور ان کا ماننے والا اور ان کی محبت میں مست رہنے والا، ان کے نام پر جھوم جانے والا پوری زندگی میں بھی قرآن نہ پڑھ پائے، پورے سال میں قرآن نہ پڑھ پائے، انہوں نے کبھی تہجد نہ چھوڑی ہو،
اور ہم نے کبھی فرض نماز بھی نہ پڑھی ہو تو یہ کیسی محبت ہے؟ انہوں نے پیدا ہوتے ہی روزے رکھ لیے، ہم جوان ہو کے بھی روزہ چھوڑ دیں تو نیت کر لیں انشاءاللہ غوث پاک کی محبت کے صدقے، غوث پاک کے ساتھ محبت اور عقیدت رکھنے کے ساتھ ساتھ ان کی نگاہ عنایت سے ان کی سیرت طیبہ پر